نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیز طلباء و طالبات اور محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات دین فاؤنڈیشن کی یہ پریزنٹیشن ہے اور اس کا آن لائن کورس آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور امید ہے آپ کو یقیناً کچھ فائدہ ہو رہا ہوگا۔ ہاں، ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ طلباء و طالبات بھی اس آن لائن کورس میں شریک ہیں جو اسکول گوئنگ ہیں، اور ماشاءاللہ وہ لوگ کہ جو بڑی عمر کے ہیں، طلباء و طالبات کے والدین ہیں، بعض اساتذہ کرام ہیں، سبھی لوگ ماشاءاللہ اس آن لائن کورس میں شریک ہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام قرآن حکیم کا اعجاز ہے، خاص بات ہے قرآن حکیم کی کہ سبھی لوگ اس سے اپنی سمجھ کے مطابق فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیسن پلان آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہماری ویب سائٹ www.tif.edu.pk، یہاں سے بھی لیسن پلان کو وہ حاصل کر سکتے ہیں اور دیگر تفصیلات بھی اس کورس کے بارے میں وہ جان سکتے ہیں۔ آج ہماری یہ 9ویں کلاس ہے، کلاس نمبر 9 ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں لیسن پلان میں کہ سورہ قریش کا آج ہم مطالعہ کریں گے، اس کا تعارف بھی، اس کا ترجمہ بھی، مختصر تشریح بھی اور علم و عمل کی باتیں، یہ تمام پہلو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور بک 1 جو پہلا حصہ ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے اور اس کے پوائنٹس بھی یہاں پر آ جائیں گے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سے۔ اور بک 1 کا صفحہ نمبر 38 اور صفحہ نمبر 40، پیج 38 اور پیج 40، اس پر انشاءاللہ آج ہم کلام کریں گے۔ آپ واقف ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ تعارف اور دیگر باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں، اور اس سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آؤٹ کم، آج کا جب یہ سبق مکمل ہوگا تو ہم کیا سیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ اس کو پہلے سمجھ لیں، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں، یہ ہمارے مقصد میں شامل ہے۔ قریش کون تھے؟ نمبر 2، قریش مکہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات اور فضائل کیا ہیں، ان پر کیا کیا انعامات ہوا اور ان کے فضائل کیا ہیں، فضیلت کی جمع فضائل، اس پر بات ہوگی۔ اور نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کیوں ضروری ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ تو یہ کچھ اہم باتیں جو آج کے لیسن میں، آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے۔ مزید بات، چوتھا نمبر مقاصد مطالعہ، مقصد کی جمع مقاصد۔ چوتھا نمبر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش مکہ کو یہ اعزازات کیوں عطا فرمائے، ان کو عزت ملی تو کس وجہ سے ملی، اعزاز ملا تو کس وجہ سے ملا۔ اور پانچویں بات، قریش مکہ تجارتی سفر کن ملکوں کی طرف کرتے تھے اور ان ملکوں میں سفر کی کیا وجہ تھی۔ کچھ ممالک میں وہ جاتے تھے، ملک کی جمع ممالک، کچھ ملکوں میں وہ جاتے تھے اور وہاں سفر کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے سوا ایک اور بات آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کلاس میں، ویسے تو یہ ٹیچرز کے لیے ہے، وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ ہمارے ننھے منھے بچے، وہ بھی کلاس 3-4 کے تو ننھے منھے بچے ہوتے ہیں نا ہمارے ماشاءاللہ، تو وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک بات آج ہم سمجھ رہے ہیں، ربط صورت، صورت کا ربط، ایک صورت مکمل ہوئی، دوسری صورت شروع ہو رہی ہے، ان کا آپس کا ربط کیا ہے، ان کا آپس کا تعلق کیا ہے، ان کا آپس کا کنیکشن کیا ہے، آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ سورہ فیل ہم نے پڑھی تھی، ہاتھی والوں کے واقعہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے بیت اللہ اور قریش کی حفاظت فرمائی۔ کس کا لشکر آیا تھا؟ ہاں، ابرہا کا لشکر، اس کے لشکر کو اللہ نے تباہ کیا تھا چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر، وہ بات ذہن میں لے کر آئیے۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے بیت اللہ اور قریش کی حفاظت فرمائی، لیکن اس کے باوجود قریش ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے انہیں اس صورت میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی عبادت کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ تو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بڑا انعام فرمایا، بیت اللہ شریف کی بھی حفاظت ہوئی، قریش کی بھی حفاظت ہوئی، اب اللہ فرما رہے کہ بتوں کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سورہ قریش میں تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آئیے شان نزول اور تعارف کو سمجھتے ہیں۔ یاد ہے نا شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی صورت یا کوئی آیت کسی خاص واقعے کے حوالے سے نازل ہوئی تو اس کو ہم کہتے ہیں شان نزول، اور پھر ساتھ ہی ہم تعارف یعنی صورت میں کون کون سے مضامین آتے ہیں ان پر کلام کریں گے، مضمون کی جمع مضامین۔ تو شان نزول اور تعارف کو سمجھتے ہیں۔ یہ صورت قریش مکہ اور ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات کے بارے میں نازل ہوئی۔ احسان کی جمع احسانات،
اللہ کا انعام، اللہ کا احسان جیسے کہتے ہیں نا، یہ سورت قریش مکہ اور ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی احسانات کے بارے میں نازل ہوئی۔ قریش ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سیرت النبی کا بھی ایک پوائنٹ ہمارے سامنے آیا۔ سورت کا نام کیا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں؟ سورہ قریش، اور یہ کس کے قبیلے کا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش۔ قریش کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اس تعلق اور بیت اللہ کے انتظامات سنبھالنے کی وجہ سے انہیں پورے عرب میں عزت اور امن حاصل تھا۔ ان کے تجارتی قافلے لوٹ مار سے محفوظ رہتے تھے۔ قریش اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کی عزت اس وجہ سے بھی ہوتی تھی، اور بیت اللہ شریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر، اس کے انتظامات ان کے پاس تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس وجہ سے پورے عرب میں ان کی ایک اہمیت تھی، عزت تھی، ان کو امن ملا ہوا تھا۔ اور جگہ لوٹ مار ہوتی تھی، لوگوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے لوگ اور ان کا مال غصب کر لیتے تھے، ہڑپ کر جاتے تھے، مگر قریش کے قافلے محفوظ رہتے تھے۔ اسی طرح ایک اور نقطہ تجارت کے حوالے سے شان نزول اور تعارف پر مزید بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت بڑے علاقے کی تجارتی سرگرمیاں ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھیں۔ ابرہہ کا لشکر یاد آیا؟ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تجارت جو قریش کو ملی ہوئی ہے وہ واپس یمن والوں کو مل جائے، یاد آ گیا؟ تو اس تعلق سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑے علاقے کی تجارتی سرگرمیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھیں۔ یہ سردی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے تھے جو ایک گرم علاقہ ہے۔ سردی میں کہاں جاتے تھے؟ یمن کے علاقے میں جاتے تھے جو گرم علاقہ تھا، اور گرمی کے موسم میں شام جاتے تھے جو ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، سیریا شام کو کہتے ہیں۔ تو گرمی میں کہاں جاتے؟ شام کے علاقے میں جو ٹھنڈا علاقہ ہے۔ یاد رہے گا کیونکہ اس آن لائن کورس میں کوئز بھی شامل ہیں، تو یہ نقطے یہاں سے کوئز میں بھی لیے جا سکتے ہیں، میرا خیال ہے، آپ دیکھیے گا۔ تو سردی کے موسم میں یمن جاتے جو کہ گرم علاقہ، اور گرمی کے موسم میں شام یعنی سیریا کی طرف جاتے جو کہ ٹھنڈا علاقہ۔ ان عظیم نعمتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں شکر کرنے، شرک سے بچنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تین باتیں: اللہ کا شکر ادا کرو، شرک کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے تقاضا کیا ہے۔ اب آئیے، تعارف ہو گیا، شان نزول بھی ہو گیا، تو سورت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے۔ سورہ قریش سورت نمبر 106 ہے قرآن حکیم میں، کل آیات 4 ہیں اور کل رکوع ایک ہی رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے۔ آئیے میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب آئیے سورہ قریش کا آغاز کرتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اب آئیے ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، چونکہ قریش کو رغبت دلائی، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف سے امن دیا۔ ایک دفعہ میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ فہم قرآن مقصود ہے، تو ترجمے کو زیادہ دہرا لیتے ہیں۔ چونکہ قریش کو رغبت دلائی، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا، تو انہیں چاہیے
کہ وہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ یہ ترجمہ ہوا سورہ قریش کا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح کے کچھ پوائنٹس وہ ہیں جو ہم نے ٹیچر گائیڈ میں دیے ہیں، رہنمائی اساتذہ اسے ہم کہتے ہیں، وہ اصلاً تو ٹیچرز کے لیے ہے، طلباء و طالبات بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہاں سے کچھ پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آئندہ ٹیچرز کو بھی پڑھانے میں کچھ سہولت ہو، اور جہاں جہاں لوگ گھروں میں کلاسز منعقد کرنا چاہیں تو ان کو بھی تشریح کے پوائنٹس اویلیبل ہوں، اور کچھ تشریح میں اضافہ بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا تاکہ ایک ویلیو ایڈیشن ہوتی رہے۔ اب آئیے اس سورہ قریش کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، چونکہ قریش کو رغبت دلائی۔ رغبت شوق دلانے کو بھی کہتے ہیں، ذوق پیدا کرنا، شوق پیدا کرنا، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ قریش یہ عرب کا ایک معزز قبیلہ تھا، اسی قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی تھا۔ یہ بات پہلے بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے قبیلے کو بڑی عزت دی تھی، اور یہ قبیلہ وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور یہ آپ کا اپنا قبیلہ تھا۔ ایک علمی بات، تھوڑا سا علمی پہلو بھی ہم سمجھتے ہیں، کچھ تاریخی پہلو بھی شامل کرتے ہیں تشریحات میں۔ عرب کے قبائل میں قریش سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قبیلے کی جمع قبائل۔ عرب کے قبائل میں قریش سب سے معزز قبیلہ تھا، جس کے سردار جناب عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی، یعنی بہت بڑا قبیلہ، اس کی چھوٹی چھوٹی برانچز ہوتی ہیں، شاخ یعنی برانچ، وہ بنی ہاشم تھی۔ یہ خاندان بہت محترم سمجھا جاتا تھا۔ جناب عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری رسول سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بیت اللہ کے انتظام اور حاجیوں کی خدمت کا اعزاز حاصل تھا۔ یہ بات پہلے بھی آئی تعارف میں، حاجیوں کی خدمت، جی حج تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی چلا آ رہا تھا، اور عرب واقف تھے تو لوگ عرب بھر سے آتے تھے حج کے لیے، اور یہ قریش کے لوگ ان کی خدمت کرتے تھے۔ یہ بھی اعزاز قریش کو حاصل تھا، جس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اہل مکہ کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے، بیت اللہ شریف کا انتظام بھی سنبھالتے، ان کی عزت تھی۔ اس لیے اس صورت میں قریش کو مخاطب کیا گیا ہے، جس میں تمام عرب بھی شامل ہیں۔ مخاطب کرنا، ان سے خطاب ہوا ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، تو کے نیچے زیر ہے، آپ مجھ سے مخاطب ہیں، تو پر زبر ہے، مخاطب۔ اس لیے اس صورت میں قریش کو مخاطب کیا گیا ہے، جس میں تمام عرب بھی شامل ہیں۔ یہ قریش کی عزت کیوں تھی، اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آ گیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت، یہ حضور کا شجرہ، فیملی ٹری جسے کہتے ہیں نا، اس کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ، کاف کے نیچے زیر، اور پھر کنانہ میں سے قریش، اور قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ دوسری آیت، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دوسری آیت، سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی۔ انہیں یہ سفر کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں ہوتے تھے، اور نہ ان میں کوئی رکاوٹ ہوتی تھی، بڑی آسانی اللہ نے عطا فرما دی۔ حالانکہ اس زمانے میں نہ جہاز تھے، نہ اس طرح کی سواریاں جو آج ہمارے پاس، لیکن اللہ نے ان کے لیے آسانی عطا فرمائی، ان کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا، تو سال میں 2 سفر کرتے تھے۔ قریش کا گرمی اور سردی کا تجارتی سفر، گرمیوں میں وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے،
اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا۔ شام سیریا کو کہتے، فلسطین کو پیلسٹائن انگلش میں کہتے، ہم جانتے ہیں۔ تو گرمیوں میں وہ شام و فلسطین کی طرف جاتے اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا۔ سال میں ان دو تجارتی سفروں سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ سال کا باقی حصہ آرام سے گھر بیٹھ کر کھاتے تھے، پھر بھی ان کے پاس بہت کچھ بچ جاتا تھا۔ یاد آ گیا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آپ نے سنی ہوں گی نا، مکہ والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ یہاں تو کچھ نہیں اگتا، اس وقت بھی کچھ نہیں اگتا تھا، آج بھی ایسا نہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کے لیے یہ سفر عطا فرما دیے اور خوب ان کی کمائی ہوتی، اتنی کہ بہت کچھ بچ بھی جاتا۔ اس طرح وہ خوشحال اور خاصے مالدار بن گئے۔ یہ دونوں موسموں کے تجارتی سفر ہی ان کی تمام تر دلچسپیوں کے مرکز و محور بن گئے تھے۔ مرکز و محور کا مطلب ساری توجہ صرف ہو جائے۔ جیسے کچھ لوگوں کی توجہ صرف کھیل تماشے کی طرف رہتی ہے، اسپورٹس کی طرف رہتی ہے، ان کی ساری توجہ تجارت کی طرف رہ گئی۔ اس سے کماتے بھی تھے، خوشحالی بھی اسی وجہ سے ان کو ملی تھی۔ البتہ یہ نعمت کس کی تھی ان کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اگلی بات اسی حوالے سے، قریش کا تجارتی سفر کے لیے خاص طور پر یمن اور شام جانا، تعارف میں ایک بات آ تو چکی ہے، تشریح میں دہرائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ تجارتی سفر سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف ہوتے تھے، کیونکہ یمن کا علاقہ مکہ کی نسبت گرم تھا اور شام کا علاقہ مکہ کی نسبت بہت ٹھنڈا تھا۔ تو یمن گرم اور شام ٹھنڈا علاقہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سفروں میں ان کے لیے منافع کے ساتھ امن و امان بھی رکھا۔ منافع نفع کی جمع، نفع تو سمجھتے ہیں نا، پروفٹ کو کہتے ہیں، فائدے کو کہتے ہیں، اس کی جمع منافع۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سفروں میں ان کے لیے منافع کے ساتھ امن و امان بھی رکھا۔ ان کا گزر جن قبائل سے ہوتا وہ ان کا احترام کرتے۔ ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے۔ حرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جہاں گھر ہے، حرم شریف جسے کہا جاتا ہے، تو یہ وہاں سے متعلق لوگ تھے قریش۔ چنانچہ لکھا ہے ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے، گویا یہ مکہ مکرمہ کی وجہ سے بلا خوف و خطر تمام سفر کرتے۔ پھر وہی بات آ گئی، بیت اللہ کا انتظام ان کے پاس تھا اور حاجیوں کی خدمت کرتے۔ یہ اہل حرم تھے، حرم میں رہنے والے، تو سب لوگ ان کی عزت کرتے، ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ ایک اور علمی بات، مکہ مکرمہ چٹیل یعنی ویران اور صحرائی میدان تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے قریش مکہ کے پاس ذرائع معاش عام طور پر نہیں پائے جاتے تھے۔ تجارتی سفر کے لیے یہ لوگ ملک شام اور یمن جایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ تو ایک ایسا علاقہ جہاں چٹیل میدان ہے اور پہاڑ وغیرہ، وہاں تو کچھ بھی نہیں اگتا، معاش کمانے کے کوئی ذرائع اس طرح نہیں ہے، تو یہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے جس سے ان کو آمدنی اور مال ملتا تھا۔ تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے انعامات کا ذکر تو ہو گیا، تجارت کا ذکر بھی آ گیا، ان کی عزت کا ذکر بھی آ گیا۔ اب تیسری آیت، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ علمی بات، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ عرب صرف ایک رب کی عبادت کرتے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرتے، یعنی ساتھ دیتے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ نے اتنے انعامات دیے، عزت بھی دی، تجارت بھی دی، تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرتے اور ان کا ساتھ دیتے۔ لیکن انہوں نے کعبہ کے رب کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اختیار کرنے اور ان کی دعوت قبول کرنے کے بجائے بیت اللہ میں 360 بت رکھ لیے اور کعبہ کے رب کی خالص عبادت کرنے کے بجائے بتوں کو اس کی عبادت میں شامل کر لیا تھا۔ معاذ اللہ، اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ بتوں کی عبادت کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے تھے، ان کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، ان کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے جرم کا ذکر آیا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں بھی بات آئی تھی۔ شرعی اصطلاح میں عبادت کا مفہوم ہے معبود کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی عاجز جاننا اور اس کے لیے انتہائی تعظیم کو تسلیم کرتے ہوئے عاجزی کا اظہار کرنا۔
معبود ہمارا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی عظمت اور بڑائی دل میں ہو اور اپنے آپ کو انتہائی طور پر اس کے سامنے جھکا دیں، اس کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، یہ عبادت کا شرعی مفہوم ہے۔ عملی پہلو اسی حوالے سے، عبادت کے حوالے سے ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، چاہے عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہوں، یا حقوق العباد مثلا والدین، اولاد، بہن بھائی کے حقوق، یا خوشی ہو مثلا شادی کا موقع، شادی بیاہ، یا غمی ہو مثلا میت کا موقع، یا معاشی معاملات ہو مثلا کاروبار وغیرہ۔ تو اس حوالے سے زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا یہ عبادت قرار پاتا ہے۔ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج بھی، یہ بھی عبادت ہے، اور بندوں کے حق ادا کرنا، ماں باپ ہوں، گھر والے ہوں، اسی طرح شادی بیاہ کا موقع ہو، میت کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ اسی طرح معاش کے معاملات ہوں، کاروبار کا معاملات ہوں، لین دین کے معاملات، ہر گوشہ زندگی کا اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے تو ہر معاملہ اور ہر گوشہ زندگی کا وہ عبادت بن جائے گا۔ اب ایک اور نقطہ جو پہلے بھی آ چکا وہ ہے رب کسے کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، رب وہ ہے جو کسی شے کو آہستہ آہستہ منصب کمال تک پہنچائے، مکمل کر دے، اس کو نقطہ عروج تک پہنچا دے۔ حقیقی رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو تمام مخلوقات کی تمام حاجات و ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ ہمارا خالق بھی اللہ اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا بھی اللہ، وہی حقیقی رب ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ بیت اللہ رب ھذا البیت کے الفاظ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر یعنی خانہ کعبہ، یہ پہلی عبادت گاہ ہے جو لوگوں کے لیے بنائی گئی۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 96 میں ذکر ہے، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے خاطر مقرر کیا گیا، وہ پہلی عبادت گاہ وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے۔ اس گھر کے رب کی عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ آخری آیت سورہ قریش کی آیت نمبر 4، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ اللہ تعالیٰ کے دو احسانات کا ذکر ہے، نمبر 1 بھوک میں کھلانا، نمبر 2 خوف سے امن دینا۔ وہ ہمیں کھلاتا بھی ہے اور وہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ لکھا ہے آگے، یوں تو تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسانات فرمائے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر قریش کو مخاطب فرمایا گیا کہ جب حرم کے چاروں طرف لوٹ کھسوٹ اور چوری ڈکیتی کا بازار گرم رہتا تھا، یعنی لوٹ کھسوٹ، لوٹ مار کرنا، لوٹ لینا، اور چوری ڈکیتی ہم جانتے کسی کا مال چھین لینا، اور قافلوں کو بھی لوٹا جاتا تھا، ہر جگہ ایسا کچھ ہوتا تھا عرب میں، لیکن کعبے کے ادب سے کوئی چور یا ڈاکو قریش پر ہاتھ نہ ڈالتا تھا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت دی تھی۔ اپنے اس انعام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد دلایا ہے کہ اس گھر کے طفیل تم کو روزی اور امن و چین عطا فرمایا۔ اللہ نے اس کعبے کی وجہ سے ان کو عزت دی ہے، ان کی حفاظت ہوتی ہے، تو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عملی پہلو ہمارے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا رب، رازق اور محافظ ہے، اسی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لہذا ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پیدا اس نے کیا، ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، رزق بھی وہ دیتا ہے، حفاظت بھی وہ کرتا ہے، تو عبادت بھی اسی اللہ کی کرنی چاہیے۔ اب آخر میں علم و عمل کی باتیں، آپ جانتے ہیں چیپٹر کے اختتام پر کچھ اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مورل لیسنس بھی ہوتے ہیں، علم کی باتیں بھی اور عمل کی باتیں بھی۔ 5 نقطے ہیں علم و عمل کی باتیں اس حوالے سے۔ پہلا نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے اپنے بندوں کو روزی کمانے کے طریقوں سے مانوس کر کے الفت دی۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 1، ان کو 2 تجارتی راستے اللہ نے دکھا دیے اور ان کے لیے سفر آسان کر دیا۔ آج ہمیں بھی روزی کمانا، آمدنی حاصل کرنا، کام کاج کرنا، سارے ذرائع کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 2، گرمیوں اور سردیوں کا تجارتی سفر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 2، وہ لوگ تو جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، یاد آ گیا نا؟ ہم بھی آج دنیا میں جاتے ہیں، دنیا بھر میں تجارت ہو رہی ہے، ملکوں کے درمیان تجارت ہو رہی ہے، کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ تیسری بات،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ سورہ قریش کی آیت نمبر 3۔ پیدا بھی اس نے کیا، کھلاتا پلاتا بھی وہ ہے، نعمتیں وہ عطا فرما رہا ہے بے شمار، تو اس کا شکر ادا کیا جائے، یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ چوتھا نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 ہے۔ رب وہ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ بات سورہ فاتحہ میں بھی آتی ہے، سورہ قریش میں بھی آئی۔ آخری نقطہ ہے 5واں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمارا رازق اور محافظ ہے۔ کھلاتا ہم کو بھی وہی ہے، حفاظت ہماری بھی وہی کرتا ہے۔ سورہ قریش آیت نمبر 4۔ الحمدللہ سورہ قریش کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے مزید محبت نصیب فرمائے، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔